بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم 29ویں پارے سورۃ القیامہ کا ترتیب وار در سماعت کر رہے ہیں۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کل بروز قیامت کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، باسرہ بگڑے ہوئے۔ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی شدت، قیامت کا خوف، قیامت کے عذابات دیکھ کر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ بڑا سختی والا معاملہ کیا جائے گا۔ ووجوہ، اور کچھ چہرے یومئذ، اس دن باسرہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن، وہ سمجھ جائیں گے، ان یفعل بہا، کہ ان کے ساتھ فاقرہ، کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ فاقرہ، ایسا معاملہ جو کمر کو توڑ دے، یعنی بڑی سختی والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ کوئی رحم نہیں، کوئی رحمت نہیں، جہنم کے عذابات۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اب کن میں شامل ہونا ہے؟ وہ لوگ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رب کے فرما بردار لوگ ہیں، اطاعت گزار لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور کن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے؟ رب کے نافرمان، کافر، فاجر۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہم پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں کہ لفظ کلا قرآن میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یا تو کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے بڑی شدت کے ساتھ، کلا، ہرگز نہیں۔ اگر ہرگز نہیں کے معنی میں ہے تو مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تم ہرگز ہرگز دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گی، دنیا چھوڑ کر تم رب کی بارگاہ میں آؤ گے، اصل آخرت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اذا بلغت التراقیہ، کہ جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ تراقی کہتے ہیں ان ہڈیوں کو، یہ گلے کے نیچے جو یہ گڈھا سا بنتا ہے، اس گڈھے کے درمیان دونوں جو ہڈیاں ہیں انہیں تراقی کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی روح جب نکل رہی ہوتی ہے، آخری سانسیں جب جاری ہوتی ہیں، تو آخری سانسیں انسان جب لے رہا ہوتا ہے، وہ منظر کشی کی گئی۔ اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک، گلے تک پہنچ جائے۔ انسان پوری زندگی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ اسے دنیا چھوڑ کر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اب وہ منظر کیسا ہوتا ہے؟ انسان کو کچھ بھی نہیں پڑی ہوتی،
جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور ملک الموت نظر آ جاتے ہیں اور روح کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں اگر دیکھنا ہے تو انسان کبھی اسپتال کا منظر دیکھے، جہاں جو مرنے کے قریب ہو، نزع کی کیفیات میں ہو، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے، موت کی سختی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے، گلے تک پہنچ جائے، وقیلا، اور کہا جائے من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ ہوں، بڑے سے بڑے سرجن ہوں، بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر ہوں، اور بڑے سے بڑا ہاسپٹل ہو، اور انسان کے پاس دولت کے انبار ہو، لیکن جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو کوئی روح کو نکلنے سے روک نہیں سکتا، تو آخر کار ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے بس دعا کریں، تو پھر آخر میں لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دم کرنے والا مل جائے، کوئی دم کرے کہ جس سے روح نکلنے میں آسانی ہو جائے یا روح نکلنے سے رک جائے۔ تو کہا جاتا ہے وقیلا، اور کہا جاتا ہے من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جدائی کا وقت ہے، فراق، جس پر یہ کیفیات طاری ہوتے ہیں اسے یقین ہو جاتا ہے اب جدائی کا وقت ہے۔ وَظَنَّ، اور وہ جان لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، پنڈلی پنڈلی سے رگڑ کھاتی ہے، اور پھر آخر میں دونوں پاؤں کو ملا کر ایک ڈوری سے باندھ دیا جاتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ کا ایک معنی یہ ہے کہ نزع کی کیفیات میں انسان پنڈلی سے پنڈلی رگڑتا ہے اور اس کی پنڈلی ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے تو پنڈلی کو پنڈلی سے ملا کر رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، یعنی موت کی سختی، نزع کی سختی، ایک کے بعد ایک سختی پر سختی میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب ہی کی طرف، یومئذ، اس دن، مساق، چلنا ہے۔ مساق، اس دن تیرے رب ہی کے دربار میں تجھے لے جایا جانا ہے، تجھے رب کے بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ انسان چلا ہے رب کے دربار سے، اور پھر آخر میں اسے لے جایا جائے گا رب کے دربار میں۔ یہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری آزمائش ہیں۔ اللہ ساری محبتوں کی آزمائش سے گزار کر انسان کو تنہا اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اور گویا کہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا میرے سوا تیرا کون ہے۔ اس وقت انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں، اگر کوئی مجھے عذاب سے بچا سکتا ہے تو رب ہے، کوئی نجات دے سکتا ہے تو رب ہے۔ لیکن اگر اس وقت انسان مان بھی لے، اس بات کو جان بھی لے، اور اس وقت پکارے بھی، گڑ گڑائے بھی، کام نہیں آئے گا۔ اس دنیا کے اندر اگر انسان اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو بہا دے اور سچی پکی توبہ کرے، صرف آنسو نہیں، صرف گڑ گڑانا نہیں، سچی پکی توبہ، گناہوں سے سچی پکی توبہ کے ساتھ ایک قطرہ آنسو بہا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ خاص طور پر یہ جو راتیں چل رہی ہیں اور یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے اہم ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 ذی الحجہ قریب آ گئی، 8، 9، 10، بڑی تیزی کے ساتھ یہ 3 دن بھی گزر جائیں گے۔ یہ 10 راتیں، 10 دن اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ ان میں جو رب کی عبادت کرتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ خاص نظر کرم فرماتا ہے ان دنوں کی تعظیم کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ وہ جنت کے نظاروں میں گم ہوتا ہے، اور جنتی خوشبوئیں لائی جاتی ہیں، جنت کی خوشبو سونگھائی جاتی ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح خوشی خوشی جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی کو آگ کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے، فرشتے ایک ایک رگ کو پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک رگ کو، اگر وہ فرشتے نہ پکڑیں تو انسان چیخے مارتا ہوا بھاگے،
موت کے فرشتے ایک ایک رگ کو پکڑ کے تھامے ہوئے ہوتے ہیں، ملک الموت آگ کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، روح نکلنے کو تیار نہیں ہوتی، روح کو بڑی سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، نزع کھینچنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقربین میں شامل فرمائے۔ مقربین میں کیسے شامل ہوں گے؟ مقربین والے اعمال کر کے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔